بھائیوں اور کشمیری بھائیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں گے اور ان کے لیے قابل عمل فارمولا تیار کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے عوام کی نیک تمنائیں اور خواہشات ان کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کا یہ دورہ پاکستان ایک یادگار دورہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے افغانستان میں جو اس وقت افغان بھائیوں کے لیے شدید مشکلات ہیں اور قحط سالی کا شدید خطرہ ہے، ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ کانفرنس بھرپور آواز اٹھائے گی اور جلد سے جلد افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک جامع حل تلاش کرے گی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم دن ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ برطانیہ کی ایسٹ ریکوری براڈ شیٹ کمپنی کے جو سی او ہیں، یعنی سربراہ کاوے مساوی، انہوں نے غیر مشروط طور پر میاں محمد نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے یہ برملا کہا ہے کہ یہ معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف جو پاکستانی حکومت اس وقت تھی اور نیب جو اس وقت مارج وجود میں آ چکی تھی، ان کے کہنے پر بڑی باریک بینی سے ان کے خلاف خدا نخواستہ لوٹ مار، رشوت، کرپشن، اس قوم کا، غریب قوم کا پیسہ کہیں لوٹا تو نہیں گیا، اس مکمل باریک بینی کی تحقیقات کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھیلے کی کرپشن وہ نہیں ڈھونڈ سکے، کوئی خدا نخواستہ حرام کی کمائی سے کوئی اثاثہ نہیں ڈھونڈ سکے، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کہیں ان کو کوئی غیر قانونی ایسٹس یا کیش یا فنڈز کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پاکستان کی حکومت مشرف کے زمانے میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور ان کو نواز شریف اور خاندان کے خلاف یہ تمام تحقیقات پر ان کو مامور کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیب نے ان کو غلط اطلاعات دیں، یہ بالکل ہوا میں باتیں تھیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آج میں میاں محمد نواز شریف سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاوے مساوی بالآخر ایک بڑا انسان نکلا۔ ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کبھی بے راہ روی کا اختیار کر لیتے ہیں یا صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن بڑا انسان وہی ہو جو حقائق کو تسلیم کر لے اور اپنی غلطی کا پبلکلی اس کا اظہار کر دے۔ آج
کاوے مساوی نے نہ صرف غیر مشروط معافی مانگی ہے بلکہ عمران نیازی کے منہ پر بھرپور تماچا ہے۔ نیازی نیب گٹھ جوڑ کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب روز روشنی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ انہوں نے دعویٰ جیتا۔ آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے، غریب قوم جو کہ غربت اور بے روزگاری کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلی جا چکی ہے، اور تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، وہ یہ سوال پکار پکار کر پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، یہ اس قوم کے ملینز آف ڈالرز، کروڑوں روپے تم نے صرف نفرت کی آگ میں کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو قوم کے سامنے بدنام کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اس نفرت کی آگ میں مشرف دور میں اور نیب نے مل کر اب عمران نیازی نے اس کے اوپر مزید اضافہ کیا، تو کیا ملا؟ یہ قوم کا پیسہ سب برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا، اور نواز شریف کی بے توقیری میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، میں ان کیمراز کے ذریعے اپنے قوم کے کروڑوں عوام سے میں مخاطب ہوں، اپنے بہنوں اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے، بیٹوں سے، نوجوانوں سے، کہ جس طریقے سے انہوں نے مشرف اور نیب نیازی گٹھ جوڑ نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس میں شہزاد اکبر جیسے بھی لوگ بھی شامل تھے، کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف اور ان کے خاندان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ آج اتنے سالوں بعد اتنی تضحیک کی گئی، اتنا ٹیلی ویژن پر پروپیگنڈا کیا گیا، عمران نیازی کی وہ ٹویٹس 2021 کی اور 2018 کی، 2020 کی پوری قوم کے سامنے ہیں، کہ اور براڈ شیٹ کا دن رات وہ نام لیتے تھے کہ براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، براڈ شیٹ نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ آج کس طرح یہ اس کا ڈراپ سین ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی نیک نامی، خلوص، ایمانداری کو آج پوری قوم کے سامنے ہی بلکہ دنیا کے سامنے رب تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس کو پوری طرح روز روشنی کی طرح سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہوں تب بھی اس کا شکر کم ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے عمران نیازی کا جھوٹ ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا، اور وہ جے آئی ٹی جس میں نواز شریف بطور وزیر اعظم پیش ہوتے رہے، وہ کہاں گئی وہ جے آئی ٹی؟ وہ کہاں گئے وہ جج بشیر صاحب کے وہ فیصلے؟ اور آج وہ شخص جس کے ذمے اس پوری تحقیق کا منصب سونپا گیا تھا، وہ نواز شریف سے جو معافی مانگ رہا ہے، وہ خالی نواز شریف سے معافی نہیں مانگ رہا، وہ پاکستانی قوم سے معافی مانگ رہا ہے، وہ پاکستان کے ہر بچے، بزرگ اور ماں سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے غلط ٹاسک دیا گیا، غلط کام کہا گیا، اور حقائق یہ ہیں کہ 20 سال کی اس پوری انکوائری کے نتیجے میں نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں نکلا۔ اب میں آتا ہوں ثبوتوں کے ساتھ کہ نواز شریف کے دور میں جو ترقیاتی اور پاکستانی عوام کے خوشحالی کے جو منصوبے لگائے گئے، وہ 74 سال میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اربوں کھربوں کے منصوبے لگائے گئے۔ میں چند منصوبوں کا میں نام لوں گا۔ بجلی کے منصوبے، 12,000 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی نیشنل گرڈ میں ان 5 سالوں میں، 2013 سے لے کے 2018 میں۔ ایک دہلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، نواز شریف نے اس قوم کے ان منصوبوں میں
سی پیک کے منصوبوں میں، چاہے وہ گوادر پورٹ کا منصوبہ ہو، چاہے وہ قومی شاہراہوں کا منصوبہ ہو، چاہے وہ میٹروز کا ہو، چاہے وہ یونیورسٹیوں اور ہسپتالوں کا ہو، ایک دھیلے کی کرپشن تو دور کی بات ہے، یہ بات بلا خوف تردید میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف نے اس غریب قوم کے اربوں خربوں کی بچت کی، نیٹ بچت کی، اور یہ اب وقت آیا چاہتا ہے کہ ایک ایک یہ راز قوم کے سامنے آئے گا. جس طرح اب کعبے مساوی نے بڑا دل کر کے نواز شریف اور نواز شریف کے ذریعے پاکستان سے معافی مانگی ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ ان رازوں سے پردہ اٹھے گا اور قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح نواز شریف نے درد دل سے قوم کی خدمت کی، اور کس طرح عمران نیازی اور ان کے ٹولے نے نہ صرف ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان 4 سالوں میں، پونے 4 سالوں میں، اس پوری کاوش میں تمام وسائل استعمال کیے، تمام انہوں نے اپنی قوتیں اس میں جھونک دیں کہ کس طرح ہم نواز شریف کو ہم